السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ گلوبل سیناریو میں جو تبدیلی آ رہی ہے، واضح طور پر چین اور روس کا ایک بڑا بلاک بن چکا ہے۔ انڈیا ابھی تک متاثرین امریکہ میں شامل ہے، اس نے شرکت کی ہے مودی صاحب نے، اور منہ لٹکا کر واپس دہلی گئے۔ حالانکہ خوش جانا چاہیے کہ اتنے بڑے فورم پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکہ نے مسلسل ان پر پابندی لگا دی اور انرجی کا بہت بڑا کویسچن مارک کھڑا ہو گیا ہے۔ انڈیا کی کرنسی نیچے جا رہی ہے، جی ڈی پی اوپر جا رہی ہے۔ یہ آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس جو کہ دا اکانومسٹ نے جاری کیا ہے۔ سچویشن از ویری الارمنگ ایز فار ایز انڈیا از کنسرن، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بالکل اسٹبن ہیں، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ میں بھارت کو سبق سکھاؤں گا۔ مجھے ان کے ساتھ بے عزتی ہوئی ہے۔ مودی صاحب نے 4 بار جو کال آئی تھی وہاں پر دہلی میں واشنگٹن سے، ان کو ریسیو بھی نہیں کیا۔ ظاہر ہے سامنے والا حد تک محسوس کرتا ہے اس بات کی، وہی ٹرمپ صاحب نے محسوس کیا۔ ٹیرف کی وار چل رہی ہے، 50% کا امپیکٹ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایکسپورٹس متاثر ہیں اس کی۔ آپ نے دیکھا نا فورن کرنسی پہ، آپ کی روپی پہ، انڈین روپی یہ بڑی اسٹرانگ کرنسی تھی، اس پر امپیکٹ آ رہا ہے، منفی امپیکٹ آ رہا ہے، ڈپریشیٹ ہو رہا ہے وہ روپی آف انڈیا۔ اس کے مقابلے میں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اکانومی بڑھی ہے، ان کی آبادی کا سائز بڑا ہے۔ مسائل ہیں، غربت بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اکانومی جو ہے ان کی معیشت، اقتصادیات بہت مضبوط ہیں۔ بات وہ اگر کرتے ہیں کہ ہماری 4 ٹریلین کی اکانومی ہے تو بن جاتی ہے، اس کو اگر اس طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے، جو کہ مروجہ اصولوں کے تحت۔ پاورٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ مودی صاحب نے وہاں پر پیوٹن صاحب سے ملاقات کی، صدر زی سے ملاقات کی، لیکن وہ پریڈ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور پریڈ جو ہوئی ہے چائنا میں 80ویں سالگرہ کہیے فتح کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی فتح کی سالگرہ، اس میں عجیب و غریب ٹیکنالوجی کا شاہکار یعنی پریڈ تھی، وہ ڈیمونسٹریشن۔ آپ کو یاد ہے جیسے پاکستان میں 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے اسلام آباد میں، اور پورا پاکستان کا میزائل سسٹم اور پورا ٹیکنالوجی اور ڈیفنس سسٹم شو کیا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دس واز دا کیس وتھ چائنا، اور انہوں نے بڑا ہی زبردست ڈیمونسٹریشن کیا ہے۔ اور صدر زی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ایک ایک چیز پہ نظر ہے، آپ ہمارے چائنیز کو تحفظ دیجیے۔ آرمی چیف صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، جس میں صدر زی اور وزیر خارجہ اور پوری ان کی ٹیم موجود تھی۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر خارجہ بھی تھے، اور پلاننگ منسٹر بھی تھے، اور دیگر حضرات، انفارمیشن منسٹر بھی تھے۔ اور کافی عرصے کے بعد، یعنی یہ کہیے کہ جب سے ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے آرمی چیف کی، جنرل فیلڈ مارشل صاحب کی، اس کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی ان کی چائنا کے پریزیڈنٹ کی۔ چائنا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم CPEC-2 شروع کر رہے ہیں۔ جناب $400 بلین کی انویسٹمنٹ ان کی ایران میں ہونے جا رہی ہے۔ $400 بلین کی انویسٹمنٹ، ناٹ ملین، بلین، $400 ارب۔ پاکستان میں 60 ارب اور اس سے آگے انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان ہو، پاکستان کے دیگر حصے ہوں، یہاں پر ترقی ہونی چاہیے۔ اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ بھی ہے، اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ ظاہر ہونا چاہیے۔ کنسنٹریشن جو ہے ایک بڑے شہر میں، 2 بڑے شہر میں، 3 بڑے شہر میں، یہ جو ہے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اس سے، سوشو اکنامک انفراسٹرکچر۔ اور اسی طرح اگر بلوچستان میں 4 اگر صوبے بنائے جاتے ہیں، اور ان 4 صوبوں کے پروونشل کیپٹلس کو نئے شہر کے طور پر بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ ترقی کا جو پہیہ ہے بہت تیزی سے چلے گا، اور باقی علاقوں میں بھی آپ نئے شہر آباد کریں۔ حضرت عمر کا کانسیپٹ یاد ہے، نئے شہر بنانے کی بات کیا کرتے تھے، بناتے تھے وہ، کہ مکہ مدینے پہ کنسنٹریشن ہے، یا دیگر شہروں میں، شام میں، یعنی دمشق کے علاقوں میں کنسنٹریشن ہے۔ انہوں نے ڈیسینٹرلائزیشن جو ہے بڑی ضروری ہے، اور اسی لیے آج کل صوبوں کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور ڈیم، چھوٹے بڑے ڈیمز کی بات کی جا رہی ہے۔ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی اپنی ایک سٹینڈ ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، سیاستدانوں نے پہلے اس کو ریجیکٹ کیا، اس کو مسترد کیا ہے۔ یہ تو عملی امین گنڈا پور اور دیگر لوگوں نے کہا ہے، جس کو پروونشل پنجاب کی منسٹرز وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ یہ بننا چاہیے۔ نو،
بنے نہ بنے وہ تو خیر پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، جو بھی سیاستدان کریں گے، لیکن صوبوں کے حوالے سے ڈیموگرافی کمیشن جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو اناؤنس کر دینا چاہیے، گورنمنٹ کو اناؤنس کر دینا چاہیے، تاکہ اس کی جو بھی اسٹڈی ہے پوری کی پوری وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ دنیا کے ممالک میں صوبے بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پروپوزیشن کو بہتر اور اسٹرانگ بنانے کے لیے، اور لوگوں کے لیے ڈلیوری سسٹم بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب نعمان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، کوئٹہ سائڈ پر، آپ نے کے پی سائڈ پر بھی اس کے لیے ظاہر ہے کہ سیکورٹی فورسز کام کر رہی ہیں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں کوئٹہ میں وہ بھی افسوسناک ہے۔ محمود اعتقزئی صاحب اور دیگر حضرات، بی این پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل صاحب خوش قسمتی سے بچ گئے، باقی لوگ متاثر ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، جہاں بحق ہوئے ہیں۔ اٹس ویری انفارچونیٹ۔ لیکن پاکستان کا جو اپنا ریزولو ہے ٹیررزم کے خلاف وہ جاری ہے۔ اسی پر ہی کل چین کے صدر نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو آپ تحفظ دیجیے، ہم آپ کے سماجی اور اقتصادی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ اسی کے لیے فیز 2.0 یعنی دوسرا فیز جاری کر رہے ہیں، اور اس میں بھی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے، ریلوے لائن ہے، شہر ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اور اقتصادی کوآپریشن ہے، فائنینشیل کوآپریشن میں بھی جا رہا ہے چائنا۔ اٹس ونڈرفل، اٹس ویری بگ اچیومنٹ۔ انڈیا کے لیے سپلائی بند کر دی گئی ہے، مزید دو بڑے سپلائر جو ہیں عراق اور سعودی عربیہ سے۔ اٹس ویری بگ چیلنج فار نریندر مودی۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ صورتحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو فل کورٹ ریفرنس کی بات ہے وہ اپنی جگہ، لیکن دو ججز نے جو خط لکھے ہیں 4 صفحات کے، وہ بڑے الارمنگ اور خطرناک ہے۔ کبڈی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر، ججز ہی ریفری ہیں اور ججز ہی کشتی کر رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں۔ عوام دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ نے کبھی بھی انصاف کا فیصلہ یا تو نظریہ ضرور چلا کرتا تھا، اے کے بروئی صاحب ہوں، شریف الدین پیرزادہ صاحب ہوں، یا خالد انور صاحب ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حکومت وقت کو اور مارشل لائی حکومتوں کو، اور ایون جو سیاسی حکومتیں تھیں ان کے بھی وہ کام جو صرف طاقت کو گریب کرنے کے لیے، طاقت کو اپنے مجتمع کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو معاملہ بنتا تھا، وہ اس پر جاری و ساری، اور ان کو پروٹیکشن، کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن اور لیوریج اور پروٹیکشن مل جاتا، شیلٹر مل جایا کرتی تھی، ایون ایٹ دی کاسٹ آف دی پبلک انٹرسٹ۔ آج کل بھی وہی صورتحال ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کو کون کیسے یعنی وہ کرتا ہے، سرنگوں کرتا ہے۔ کوئی نہیں کر رہا، حکومت جو کر رہی ہے وہ آپ کو منظور ہے، اور اگر عوام یا سیاسی پارٹیاں تنقید کرتی ہیں اور لوگوں کو اگر انصاف نہیں ملتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ذمہ دار ہے یا عدلیہ ذمہ دار ہے؟ ہائر جوڈیشری کے بارے میں کہا جاتا ہے، بے نظیر خود کہا کرتی تھی کینگرو کورٹ سے، آج عمران خان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مسلسل ناانصافیاں ہو رہی ہیں، پولیٹیکل پرزنرز پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور جب کبھی بھی اگر دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی امریکہ کر رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہاں پر لے آئیے، پاکستان کے ساتھ اگر امریکہ نے کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ کین یو افورڈ ٹو گو ان کنفرنٹیشن ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس؟ نو، کین ناٹ۔ مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ آپ کی تو اتنی ایکسپورٹ ہی نہیں ہے جتنی انڈیا کی ہے، آپ کا اتنا جی ڈی پی نہیں ہے جتنا انڈیا کا ہے، آپ کی تو ایون $1 ٹریلین کی اکانومی نہیں ہے، وہاں تو $4 ٹریلین کی اکانومی ہے۔ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ وہ تو فوج پاکستان ہے، ایک حوصلہ ہے، ایک جذبہ ہے جس کے تحت وہ لڑ رہی ہیں، لڑتی رہی ہیں۔ کشمیر کے لوگ ہیں، لڑ رہے ہیں، ادھر اسرائیل جو ہے وہ بھی مسلسل دانت کھول کے کھڑا ہوا ہے، مار رہا ہے لوگوں کو، ظلم و ستم ہے۔ اب غزہ کی پٹی کی ہم بات کرتے ہیں، اب ویسٹ بینک کی طرف بھی جا رہا ہے، وہ مغربی کنارے کی طرف، اور یہ ایک الارمنگ چیلنج ہے، بہت بڑی الارمنگ سچویشن بن رہی ہے۔ عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے بہت بڑا، کیونکہ عالم اسلام میں قیادت بظاہر تو نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی افیکٹو قیادت ہو وہاں پر۔ طیب اردوان ہے، ایران نے تو شو کیا ہے اپنے، یمن کے اندر مارا، کوئی عالم اسلام خاموش رہا۔ میں کہتا ہوں نا، چن چن کے مارے گا اسرائیل آپ کو، جو آپ کے معاملات ہے۔ اتحاد تو کوئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے فار نوٹیفیکیشنس۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔